پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ماں باپ کا درجہ بہت بلند والا ہے۔ ان کی دعائیں اولاد کے حق میں مقبول ہوتی ہیں۔ بس انہیں خوش رکھیے، خوب خدمت کر کے ان کی دعائیں لیجیے۔ ان کی خوشی ایمان کی سلامتی اور ان کی ناراضی ایمان کی بربادی کا باعث ہو سکتی ہے۔ ماں باپ کا فرما بردار سدا پھلا پھولا اور شاد و آباد رہتا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں رہے اپنے ماں باپ کی دعاؤں کا فیض اٹھاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 32 صفحات پر مبنی رسالے سمندری گنبد صفحہ 6 تا 7 پر ہے۔ خوب ہمدردی اور پیار و محبت سے ماں باپ کا دیدار کیجیے۔ ماں باپ کی طرف با نظر رحمت دیکھنے کے بھی کیا کہنے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے، فرمایا یعنی ہاں اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے اور الطیب یعنی سب سے زیادہ پاک ہے۔ یقیناً اللہ عز و جل ہر شے پر قادر ہے، وہ جس قدر چاہے دے سکتا ہے، ہرگز عاجز نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی اپنے ماں باپ کی طرف روزانہ 100 تو کیا 1000 بار بھی رحمت کی نظر کرے تو وہ اسے 1000 مقبول حج کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ مشغول جو رہتا ہے ماں باپ کی خدمت میں اللہ کی رحمت سے جاتا ہے وہ جنت میں۔ ماں باپ کو ایذا جو دیتا ہے شرارت سے جاتا ہے وہ دوزخ میں اعمال کی شامت سے۔ ایک شخص کی ماں سخت بیمار موت کے بچھونے پر پڑی تھی، اس کے باوجود نالائق بیٹے نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی اور بیچاری کو تنہا چھوڑ دیا اور وہ غریب اس حالت تنہائی میں انتقال کر گئی۔ وقت گزرتا گیا، 30 سال بعد اس نالائق بیٹے کو 10 لگ گئے اور نہایت ہی کمزور ہو گیا۔ ہاتھوں کا کیا یوں آڑے آیا کہ رو رو کر کہتا سنا گیا، میرے 3 بیٹے ہیں مگر میری بالکل پرواہ نہیں کرتے، میں کئی روز سے بیمار پڑا ہوں مگر ایک بار بھی ملنے نہیں آئے۔ آخر کار وہ اپنی ماں کی طرح رات کو اکیلا مر گیا۔ صبح محلے والوں نے دیکھا کہ اکیلی لاش پر چونٹیاں اکٹھی ہو چکی تھی اور اس کو کاٹ رہی تھی۔ دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا ورنہ اس میں خسارہ آپ کا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ ماں باپ کو ستانے والا دنیا میں بھی سزا پاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، سب گناہوں کی سزا اللہ پاک چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے۔ واقعی وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جو ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، جو بد نصیب ماں باپ کو ناراض کرتا ہے اس کے لیے بربادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 15 سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 تا 25 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں ہوں یعنی اف نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے چھوٹپن میں مجھے پالا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدرجہ بالا آیات کریمہ میں اللہ پاک نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور خصوصاً ان کے بڑھاپے میں زیادہ خدمت کی تاکید فرمائی ہے۔ یقیناً ماں باپ کا بڑھاپا انسان کو امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ بسا اوقات سخت بڑھاپے میں اکثر بستر ہی پر بول و براز یعنی گندگی کی ترکیب ہوتی ہے جس کی وجہ سے عموماً اولاد بیزار ہو جاتی ہے، مگر یاد رکھیے ایسے حالات میں بھی ماں باپ کی خدمت لازمی ہے۔ بچپن میں ماں بھی تو بچے کی گندگی برداشت کرتی ہے، بڑھاپے اور بیماریوں کے باعث ماں باپ کے اندر خواہ کتنا ہی چڑچڑا پن آ جائے، سٹھیا جائے، بلا وجہ لڑیں، چاہے کتنا ہی جھگڑیں اور پریشان کریں، صبر اور صبر ہی کرنا اور ان کی تعظیم بجا لانا ضروری ہے۔ ان سے بدتمیزی کرنا، ان کو جھاڑنا وغیرہ درکنار
ان کے آگے اف تک نہیں کرنا ہے، ورنہ بازی ہاتھ سے نکل سکتی ہے اور دونوں جہانوں کی تباہی مقدر بن سکتی ہے کہ والدین کا دل دکھانے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب نار کا بھی حقدار ہے۔ دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا، ورنہ اس میں ہے خسارہ آپ کا۔ اپنے باپ کے نافرمان کے متعلق کیے گئے ایک سوال کے جواب میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے، اور باپ کی ناراضی اللہ جبار و قہار کی ناراضی ہے۔ آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو اس کے لیے جنت ہے، اور ناراض کرے تو وہی اس کے دوزخ ہیں۔ جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا اس کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی نیک عمل اصلاً یعنی ہرگز قبول نہیں۔ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی سخت بلا یعنی شدید آفت نازل ہوگی۔ مرتے وقت معاذ اللہ عز و جل کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔ حضرت سیدنا عوام بن حوشب علیہ رحمت اللہ الرب یعنی جو کہ تابعی بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے 148 میں وفات پائی۔ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ کسی محلے سے گزرا، اس کے کنارے پر قبرستان تھا، بعد اثر ایک قبر شق ہوئی یعنی پھٹی، اس میں سے ایک ایسا آدمی نکلا جس کا سر گدھے جیسا اور باقی جسم انسان کا تھا۔ وہ 3 بار گدھے کی طرح رینکا یعنی چیخا، پھر قبر میں چلا گیا اور قبر بند ہو گئی۔ ایک بڑی بی بیٹھی سود کاٹ رہی تھی۔ ایک خاتون نے مجھ سے کہا بڑی بی کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ قبر والے کی ماں ہے، وہ شرابی تھا، جب شام کو گھر آتا ماں نصیحت کرتی کیا بیٹے اللہ عز و جل سے ڈر، آخر کب تک اس ناپاک کو پیے گا؟ یہ جواب دیتا تو گدھے کی طرح رینگتی ہے۔ اس شخص کا عصر کے بعد انتقال ہوا، جب سے فوت ہوا ہے ہر روز بعد عصر اس کی قبر شق ہوتی ہے اور یوں 3 بار گدھے کی طرح چلا کر پھر قبر میں سما جاتا ہے اور قبر بند ہو جاتی ہے۔ دل نہ تو ماں باپ کا ہرگز دکھا، ہو کہیں نہ خاتمہ تیرا برا۔ توبہ توبہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، لرز اٹھو، اگر ماں باپ کو کبھی ناراض کیا ہے تو جلدی جلدی ان کے قدموں میں گر کر رو رو کر ان سے معافی کی بھیک مانگ لو۔ یہ ان تو دنیا کی سزا تھی جو اس ماں کے نافرمان نادان کو ملی۔ اگر خدائے رحمان عز و جل سے اس کے لیے رحم و کرم کی درخواست کرتے ہیں، دنیا کی سزا جب ناقابل برداشت ہوا کرتی ہے تو آخرت کی سزا کیسی سہی جا سکے گی؟ خدا کی قسم ماں باپ کے نافرمانوں کو مرنے کے بعد ملنے والی سزا دنیاوی سزا کے مقابلے میں کروڑہ کروڑ گنا زیادہ خوفناک ہوگی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی گئی یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماؤں کو برا بھلا کہتے تھے۔ منقول ہے جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس کی قبر میں آگ کے اتنے انگارے اترتے ہیں جتنے بارش کے قطرے آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ منقول ہے جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک ناراض ہے تو فوراً سے پیشتر ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر رو رو کر معافی کی ترکیب فرما لیجئے، ان کے جائز مطالبات پورے کر دیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں گڑ گڑا کر توبہ کر لیجئے کہ اسی میں دونوں جہانوں کی بھلائی ہے۔